کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم مائیں انجانے میں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا اثر ہماری بیٹیوں پر سب سے زیادہ اسی سینسٹیو فیز میں پڑتا ہے۔ میری ایک ٹین ایجر اسٹوڈنٹ کی والدہ اسکول میں مجھ سے ملنے آئیں، کہنے لگیں کہ مجھے اپنی بیٹی کو اس کے بلوغت کے مسائل بتانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ پلیز آپ اسے ساری چیزیں، سارے ایشوز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یا اسے کچھ ویب سائٹس بتا دیں جہاں سے وہ انفارمیشن لے سکے۔ اور سچ یہی ہے کہ یہ صرف ایک ماں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم میں سے بہت سی مائیں یہی کر رہی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ماں نہیں بتائے گی تو پھر کون بتائے گا؟ وہ سوال جو انہیں ہم سے پوچھنے چاہیے وہ کہیں اور جا کر پوچھے جائیں تو کیا وہ سیف ہوگا؟ کیا ایک ماں کا بتانا یا کسی اور کا بتانا برابر ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب بیٹی کو ماں کی سپورٹ اور پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی سینسٹیو ٹاپک پہ سمپل انداز سے بات کروں گی کہ پیوبرٹی فیز میں ہماری بچیوں کو اصل مسائل کیا ہیں اور اس وقت پہ ایک ماں کو کیا کرنا ہے تاکہ ہماری بچیاں زندگی کے اس نئے فیز کو اعتماد کے ساتھ فیس کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ہمنا علی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بچیوں میں نے جو محسوس کیا ہے کہ بچیاں اس فیز میں بہت کنفیوز ہوتی ہیں، کریکٹ انفارمیشن کی کمی، ڈفرینٹ جذباتی، ذہنی، ہر لحاظ سے بچیاں زندگی ایک نئے فیز میں انٹر ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے پریشانی، کنفیوژن ایک فطری سی بات ہے۔ اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ بنیادی اور ضروری باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں جو کہ ایز اے ٹیچر اور ایز اے مدر میں نے آبزرو کی ہیں۔ اس ویڈیو میں نے کچھ ایسے پوائنٹس پر بات کی ہے جن پر عام طور پر کم بات کی جاتی ہے، لیکن یہ ہر ماں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کے بغیر بات ادھوری رہ جائے گی۔ ویژولز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں راجمہ چاول بنانے کی سمپل سی ریسیپی۔ یہ تھوڑی ٹائم ٹیکنگ ریسیپی ہوتی ہے، تو اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویکینڈ پہ ہی بناؤں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میں کچن کے کوئی اور کام بھی کر سکوں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات جو اس عمر میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے بچی کا کنفیوز ہونا، اس کے مزاج کا بدل جانا۔ اس عمر میں بچیوں کے جسم میں تیزی سے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سائیکلوجیکلی تو یہ ایک سب نارمل پروسیس ہے جس میں بچہ اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کبھی وہ خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتی ہیں اور کبھی بہت زیادہ سینسٹیو۔ اس وقت بچی کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کمفرٹیبل انوائرمنٹ کی۔ بچوں کو اسپیس چاہیے جو آپ نے ایز اے مدر ان کو دینی ہے۔ ان کو ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ خود کو محفوظ اور سمجھا ہوا محسوس کریں۔ بچی اگر چپ ہے تو فوراً بولنے پر مجبور نہ کریں، اگر غصے میں ہے تو فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے اسے تھوڑی سی اسپیس دیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات، اس ایج میں بچیاں تھوڑی سی اپنی دنیا میں چلی جاتی ہیں، کم بات کرتی ہیں، زیادہ اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک نارمل بات ہے کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ پرابلم تب ہوتی ہے جب ماں اور بچی کے درمیان گیپس آ جاتے ہیں۔ وہ باتیں جو بچی کو اپنی ماں سے پتہ چلنی چاہیے، اپنی ماں سے معلوم ہونی چاہیے، وہ انفارمیشن جب وہ کہیں اور سے لینا شروع کر دیتی ہے تو وہ سیف نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات چیت اس حوالے سے جاری رکھیں تاکہ ایک کنیکشن بنا رہے۔ اس ایج میں بچیاں باڈی چینجز کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ نوٹس کرنے لگتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتی ہیں، کبھی خود کو لے کر انسیکیور ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک نئے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں جہاں سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ ماں کا کام ہے کہ اسے یہ یقین دلائیں کہ ہر بچی کے گرو کرنے کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اور تھوڑے سے ٹائم کے بعد یہ سب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ ایک غلطی ماں کی اس وقت سامنے آتی ہے جیسے ہی بچی تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے تو گھر کا ماحول ایک دم سنجیدہ ہونے لگتا ہے، سرگوشے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بچی کے ذہن میں یہ بات بیٹھنے لگتی ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کچھ غلط اور شرمندگی والی چیزیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچی یا تو خود کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اندر ہی اندر الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ماں کا رول یہ ہو کہ وہ بچی کو احساس دلائے کہ اس کی زندگی کا نیا اور خوبصورت مرحلہ ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، گروئنگ فیز میں آ رہی ہیں اور یہ ہر بچی کی زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے۔ جب ہم ایسے بات کریں گے تو بچی کے ذہن میں خوف یا الجھن نہیں رہتی بلکہ اس کا اعتماد بڑھتا ہے اور وہ خود کو زیادہ سیکیور فیل کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اسکول اور مدرس کی کوارڈینیشن جو ہم عموماً مس کر دیتے ہیں، جیسے ہی ماں آبزرو کرے کہ بچی کا پیورٹی ایج پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے یا سٹارٹ ہو چکا ہے،
تو اسکول میں کلاس ٹیچر سے یا رسپانسبل کوآرڈینیٹر کے ساتھ ایک اسمال میٹنگ ضرور کریں اور ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اگر مینسوریشن پیریڈ میں بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اس کے باقی مزاج یا تبدیلی میں کوئی خاص فرق آتا ہے تو ٹیچر کو پتہ ہو تاکہ اسے بہتر انداز سے سمجھ سکے اور ضرورت پڑنے پر پیرنٹس سے رابطہ کیا جا سکے۔ بچیوں کے حوالے سے ایمرجنسی کٹس اسکول میں رکھوائیں، ان کی ڈیٹس یاد رکھیں تاکہ بچیاں کسی بھی مشکل یا شرمندگی سے بچ سکیں۔ چھٹی بات، اس ٹائم پیریڈ میں بچی کو سب سے زیادہ ضرورت ایموشنل سیفٹی کی ہوتی ہے، نہ زیادہ ڈانٹ کی، نہ زیادہ کنٹرول کی، بلکہ سمجھنے اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچی غلطی کرے یا کنفیوز ہو جائے تو اسے فوراً ڈانٹنے کی بجائے سمجھایا جائے، کیونکہ سخت رویہ بچی کو اور زیادہ دور کر دیتا ہے۔ اگر ماں اس فیز میں بچی کا ساتھ دے تو وہ باہر کی دنیا کی غلط انفارمیشن سے بچ سکتی ہے۔ ان تمام بنیادی باتوں کے علاوہ بچیوں کی بڑھتی عمر میں اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا بچیوں کو کرنا پڑتا ہے، اور ماں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچیوں کو اس سلسلے میں رہنمائی دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان پر بھی ڈیٹیل سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے پوائنٹس کیسے لگے، آج کی ویڈیو کیسے لگے، پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو ہی میں اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔